سپارہ 5واں رکوع سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذکروا لا يذکرون واذا رأوا آیة يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبین أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم علينا من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ گزشتہ آیات شریفہ کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ سرداران مکہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ آپ نے تو سارا کا سارا ہمارا کیا کرایا، جو آج تک ہم سمجھتے تھے سب کو ہی ختم کر دیا۔ آپ نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہی رب ہے، ہم نے تو کتنے رب بنا رکھے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب قسم کی آپ کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے رد میں اور اس بات کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس بات کی تصدیق کے اندر یہ آیات شریفہ جو پہلے گزر چکی ہیں اس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ قسمیں کھائیں اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ ایک کیوں ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے بطور دلائل کے فرمایا، اس لیے کہ اللہ ہی رب ہیں آسمانوں کے، رب ہیں زمینوں کے، رب ہیں آسمان و زمین کے درمیان ہر مخلوق کے، اللہ رب ہیں تمام مشرقوں کے۔ اللہ پاک نے ایسا بہترین نظام بنایا ہے کہ آسمان کو خوبصورت بنا دیا ستاروں کے ساتھ، اور شیاطین کی وہاں رسائی نہیں ہے، نظام بنایا پہرے کا۔ یہ ساری تفصیلات جو کل گزر چکی ہیں، اللہ رب العزت نے بطور دلیل کے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں کہ یقیناً معبود ایک ہی ہے۔ دوسری بات جو مشرکین مکہ بہت شدت کے ساتھ اور بار بار کہا کرتے تھے، اور کسی صورت میں بھی ان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آدمی مر جائے اور مر کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی ہڈیاں مٹی کے اندر مل جائیں، پھر دوبارہ اس کو کیسے زندہ کر دیا جائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، قسم کھا کر کہا کرتے کہ بڑی پکی قسم کھاتے ہیں کہ جو مر گیا دوبارہ اس نے زندہ نہیں ہونا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ ایک سلسلہ ہے،
ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے، آئے، مر گئے، ختم ہو گئے، نام و نشان ان کا مٹ گیا، ان کی عمارتیں مٹ گئیں، ان کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ آج ہم دنیا کے اندر آ گئے، ہم مٹ جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، جو مر گیا اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ بار بار اس بات کو کہا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ میں اس کا بھی عقلی طور پر جواب دیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر نہیں، بہت سی آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے مختلف انداز سے ان کے اس اعتراض کا اور ان کی اس عقیدے کو رد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، کیا ان کو دوبارہ زندہ کر دینا، ان کو دوبارہ زندگی دے دینا یہ زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے یا آسمان و زمینوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اگر عقل سے بھی سوچا جائے تو ہر عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو اتنا قدرت والا رب ہو، جس کے ایک حکم سے آسمان کھڑا ہو جائے، جس کے ایک حکم سے زمین بچھ جائے، جس کے ایک حکم سے ساری دنیا کا نظام چل جائے، اس کے ایک حکم سے یہ چھوٹا سا انسان دوبارہ زندہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ جس اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر دیا، خود سوچو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً اللہ قادر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ احقاف کے اندر فرمایا اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى۔ خود تھوڑا سا اپنی عقل سے اس بات کو سوچنے کی کوشش کرو، جو رب ایسا ہو جس نے آسمان و زمینوں کو بنا دیا اور آسمان و زمینوں کے بنانے میں ذرا سے بھی اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا تو بڑا تھک کر بیٹھ گئے کہ جی بہت میں نے کام کر لیا، نہیں۔ جس اللہ کے حکم سے چیونٹی پیدا ہوئی ہے، اسی اللہ کے امر کن سے آسمان پیدا ہو گیا۔ اللہ تو اتنی طاقت والے ہیں اور اتنی قدرت والے ہیں، تو اللہ پاک کی زبردست طاقت، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے؟ تو اللہ پاک نے اس بات کا بھی ان کو جواب دیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک چپکتے ہوئے گارے سے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف آیات شریفہ میں اللہ پاک نے جو انسان کی تخلیق کو پیدا کیا ذکر فرمایا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کہیں تو فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہ ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جہاں انسان کی تخلیق مٹی سے فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کیچڑ سے، ایسی مٹی سے جس کے اندر بدبو پیدا ہو چکی تھی، ایسی مٹی جو کیچڑ بن چکی تھی، جیسے کسی مٹی کو پانی میں بہت عرصہ چھوڑ دیا جائے اور اس کا رنگ بگڑ جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایسی مٹی سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری سے، جیسے پکا گھڑا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی ٹھیکری ہوتی ہے، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو مختلف آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک انسان کی تخلیق کے مختلف اجزاء کو بیان فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، یہ نہیں کہ کہیں کچھ کہا کہیں کچھ کہا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ انسان کی تخلیق 5 چیزوں سے ہوئی ہے، 4 چیزیں جن کو عناصر اربع کہا جاتا ہے، مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ یہ 4 چیزوں سے جب انسان بن گیا تو 5ویں چیز اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنا حکم داخل کر دیا۔ تو انسان جو چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے 5 چیزیں اس کے اندر ہیں۔
اس کے اندر مٹی بھی موجود ہے، اس کے اندر پانی بھی موجود ہے، اس کے اندر ہوا بھی موجود ہے، اور اس کے اندر آگ بھی موجود ہے۔ صورتحال ایسے تھی کہ اللہ پاک نے پہلے تو مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ کیچڑ کی صورت بن گئی اور وہ چپکنے والا گارا بن گیا، پھر اللہ پاک نے انسان کا پتلا بنا کر اس کو ہوا میں سکھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح بن گیا، پھر اللہ نے اس کو آگ میں پکایا۔ پھر جب وہ پک کر تیار ہو گیا، پتلا تیار ہو گیا جیسے اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے امر کن یا اپنے امر روح کو اس کے اندر داخل فرما دیا، تو یہ انسان بن گیا۔ اسی وجہ سے صلحاء فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چونکہ یہ 4 چیزیں موجود ہیں، بلکہ 5 چیزیں موجود ہیں، لہٰذا 5 چیزوں کے تقاضے اس بندے کے اندر ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اب مٹی کا خاصہ کیا ہے؟ زمین کا خاصہ یہ ہے کہ ہزاروں کروڑوں خزانے اپنے اندر دبائے بیٹھی ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ انسان محنت کرتا ہے تو کوئی خزانہ نکال لیتا ہے، ورنہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے اللہ ہی جانتے ہیں کتنے خزانے ہیں۔ اسی سے بخل انسان کے اندر پیدا ہوا۔ انسان کے اندر بھی یہ مزاج موجود ہے کہ جو کچھ آئے میرے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ یہی وہ چونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، وہی زمین کا خاصہ اس بندے کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے اندر پانی کو بھی چونکہ شامل کیا ہے۔ پانی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر حرص موجود ہے۔ ایک چیز تک پہنچی، پھر دوسری چیز کو دیکھا، اس کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تیسری کو دیکھا وہ بھی میری بن جائے، چوتھی کو دیکھا وہ بھی میری بن جائے۔ یہ انسان کی طبیعت جو ہے کبھی بھرتی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ پاک نے انسان کی فطرت کے اندر اور انسان کی پیدائش کے اندر جس کو شامل کیا ہے وہ ہے ہوا۔ لہٰذا انسان کی ہوا کا مزاج کیا ہے کہ ہوا شہرت، ہر جگہ پہنچ جانا۔ انسان کے اندر بھی یہ مادہ موجود ہے کہ میرا نام ہر جگہ ہو، لوگ مجھے جانتے ہوں، جس ملک میں رہوں وہ بھی مجھے جانیں، جہاں میں نہیں رہتا وہ بھی مجھے جانیں، اور سب کے سب میرا اچھا ذکر کریں۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر بھی موجود ہے، اور آگ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر موجود ہے۔ ان 4 بیماریوں کا علاج حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات فرماتے ہیں۔ روح جو 5ویں چیز ہے وہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، پاکیزہ حکم ہے، لہٰذا انسان کے اندر خیر کے جتنے جذبات اٹھتے ہیں وہ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم من طین لازب۔ انسان تھوڑا سا اپنی فطرت پر، اپنے مزاج پر، اپنے عناصر اربع پر، اپنے اجزاء پر غور کرے کہ اس کی حیثیت ہے کیا۔ جس رب نے اتنا بڑی کائنات کو اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر دیا، اس انسان کو مرنے کے بعد، سڑنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتے؟ بل عجبت ویسخرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی بات یہ ہے کہ آپ تو تعجب کرتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو بڑا شدید قسم کا تعجب اور حیرت ہوتی کہ اتنے واضح دلائل کے بعد، جن کا جواب نہیں دے سکتے، ایسی زبردست انداز کے بعد، جس انداز کو دیکھ کر بندے کا دل پسیج جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، کتنی محبت سے اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ پاک نے بہترین انداز سے انسان کو نہیں سمجھایا؟ اللہ چاہتے تو ایک آرڈر دے دیتے، کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو سیدھا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ کر سکتے تھے۔ کہیں مغفرت کو بیان کرتے ہیں، کہیں رحم کو بیان کرتے ہیں، کہیں ستاری کو بیان فرماتے ہیں، کہیں جنت کی نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں، کہیں کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ پاک انعامات کے دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب قسم کا اور بہترین اور محبت اور شفقت والا انداز اللہ پاک اختیار فرماتے ہیں۔ جو اعتراضات زبانوں پر آئے اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اور جو اعتراضات انسان کی کج روی کی وجہ سے، ٹیڑھے پن کی وجہ سے قیامت تک اس کے دل دماغ میں پیدا بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اس سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ خود فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ۔
اس قرآن کے بعد آخر کون سا طریقہ رہ گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، دوسری آیت شریفہ کے اندر کہ اللہ کی آیات کے بعد اور اللہ کے انداز بیان کے بعد آخر پھر کون ہے جو تمہیں سمجھا سکتا ہو؟ اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک آدمی ماننے کی نیت ہی نہ کرے اور پکا ارادہ ہی کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو ٹیڑھا ہی چلنا ہے، تو اس کا تو کسی کے پاس علاج ہے نہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہو اور کوئی آدمی اپنی عقل کے ساتھ دین کو سمجھ کر اس پر چلنا چاہتا ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے بہترین انداز کو اختیار فرمایا، بل عجبت ویسخرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑا تعجب فرماتے ہیں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، پاگل بھی نہیں ہیں، سردار ہیں مکے کے، ساری زندگی ان کے فیصلے لوگوں نے قبول کیے ہیں، تسلیم کیے ہیں، بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر ان کی یہ چلیں تو ان کے پیچھے کئی، آپ کو ہر بات پر تعجب ہوتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ آپ کی ہر بات کا مذاق اڑا کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی تو کہا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے ساتھ کھانا کھانا سکھایا تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ لو جی یہ کوئی نبی ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، اس کا بھی مذاق اڑا دیا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ نے نبوت دینی تھی کسی مالدار آدمی کو دیتی۔ ایسے بے ڈھنگے بے تکے، اگر اللہ کسی مالدار کو نبوت دے دیتے، پھر یہ کہتے اللہ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں جو کسی نہ ماننے والی باتیں ہیں، ورنہ انسان جو ہے، کسی انسان کی عقل تو ان چیزوں کو کبھی بھی اس کو تقاضا نہیں کرتی کہ ان چیزوں کا وہ جواب تلاش کرے۔ صرف مذاق کرنا مقصود ہے، صرف استہزاء مقصود ہے، صرف دین سے دوری مقصود ہے، قبول نہ کرنا مقصود ہے۔ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی معجزے کو بھی دیکھتے ہیں پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ عجیب قسم کی عادت تھی بعض لوگوں کی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جی اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم یقیناً آپ کو مان جائیں گے۔ پہلے سے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ یہ تو کریں گے نہیں، ایسا کر کے دکھائیں گے نہیں، لہٰذا ہم کہہ دیں گے کہ جی آپ نے کیا نہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اسی وقت انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک حصہ مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ تو بجائے قبول کرنے کے کہنے لگے اوہو، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو معاذ اللہ زمین پر چلتا ہے، ان کا جادو تو اب آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ نیت ہی نہیں ہے ماننے کی، جب بھی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں بجائے قبول کرنے کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی وجہ سے صلحاء جو تحقیق کرتے ہیں بڑی عجیب بات ایسے موقعوں پر فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جن بندوں نے بھی معجزات کا مطالبہ کیا کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ جس قوم نے بھی یا جن افراد نے بھی یہ دعویٰ کیا جی ہم مانیں گے، یہ کر کے دکھائیں، ان کو کر کے دکھایا گیا، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ مثال کے طور پر قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیے، اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو، باہر آتے ہی اس کا بچہ پیدا ہو۔ دماغ میں یہ تھا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، سلسلہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، پہاڑ میں سے کہاں اونٹنی نکلا کرتی ہے۔ قصداً ایسی چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں پھر ہم مان جائیں گے۔ اسی وقت پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکلی، اس کا بچہ پیدا ہوا، سب نے دیکھا، کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ ایک بہت پکی قسم کی بات ہے کہ جن اقوام نے یا جن افراد نے معجزے کا مطالبہ کیا ہے وہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی کئی مواقع پر ایسا ہو، آپ ایسا کر کے دکھائیں تو ہم مان جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ تو
مشرکین مکہ کے سردار آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ ایک ایسی وادی کا نام ہے جس میں کوئی فصل نہیں ہوتی، آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ سرسبز جگہ بن جائے، یہ پہاڑ ان کے اوپر غلہ اگنا شروع ہو جائے، یہاں نہریں جاری ہو جائیں، تو پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کر دیں گے، اور دل کے اندر یہ ہے کہ یہ ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں۔ ارادہ فرمایا، صفا پہاڑی پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھانے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں گے اللہ کر دیں گے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک مکے کی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیں گے، لیکن انہوں نے اگر نہیں مانا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو آج تک کسی پر نہیں آیا ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ چھوڑ دیا کہ اگر میں نہیں تو ہو سکتا ہے یہ نہ مانے، لیکن ان کی اولادوں کے اندر ایسے ہو جائیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، لہٰذا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے اس معجزے کی دعا نہیں مانگی۔ بہرحال صلحاء کی تحقیق یہی ہے کہ جن جن افراد نے یا جن جن اقوام نے معجزے کا مطالبہ کیا وہ ہدایت سے محروم رہے۔ اللہ کی طرف سے ملا اسی کو جس نے صدیق اکبر والی شان اختیار کی، مان لیا، جو آیا مان گئے، عقل مانے نہ مانے چھوڑو عقل کو، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آمنا وصدقنا۔ جنہوں نے اس عادت کو اختیار کیا بہت آگے چلے گئے، اللہ نے بہت آگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں ایسے لوگوں کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ایک ہی چیز پر ساری زندگی انہوں نے گزاری، جو ہم نے سنا ہم سر تسلیم خم، جو آپ فرمائیں گے ٹھیک۔ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر جب مکے والوں کو بتایا کہ میں ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصیٰ بھی گیا اور پھر میں نے اسی رات کے اندر آسمانوں کا بھی سفر کیا اور اس کے بعد میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، پھر میں واپس بھی آیا، اور یہ سارا منظر جو بیان کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے اس مجمع کے اندر۔ ابو جہل دوڑتا بھاگتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں پر چلا گیا تو وہ ٹھیک ہے، کہا نہیں، اگر کوئی کہے پھر تو نہیں عقل مانتی۔ کہا وہ تمہارے دوست یہ کہتے ہیں، کہا ہاں اچھا وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل سچی بات کہتے ہیں۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جنہوں نے اس شان کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، توفیق کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور یہ اصول قیامت تک چلے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ چونکہ بغداد کے اندر رہتے تھے، کسی اور شہر کے راستے پر 3 آدمی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ راستے میں تینوں کی ملاقات ہوگی، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی میرا ارادہ جنید بغدادی سے ملنے کا ہے۔ کہے میرا ارادہ بھی انہی سے ملنے کا ہے۔ تیسرے نے کہا میرا ارادہ بھی انہی سے ملنے کا ہے۔ آپس میں کہنے لگے جب جانا ایک جگہ ہے تو چلو اکٹھے ہو کر چلتے ہیں، اکٹھا سفر رہے گا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اچھا آپ بتاؤ کہ آپ کیوں جا رہے ہو وہاں؟ اس نے کہا جی میں ایک دنیا دار قسم کا آدمی ہوں، نکما قسم کا آدمی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے جا رہا ہوں، کوئی میرے دل پر نظر فرمائیں گے، کوئی میرے لیے دعا کر دیں گے، کوئی مجھے سیدھا راستہ مل جائے گا، میں بھی کوئی انسان بن کر اللہ کا نیک، اللہ پاک کا فرما بردار بن کر میں بھی اپنی زندگی گزار لوں گا، میں تو ان سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے کا دعا تم کس لیے جا رہے ہو؟ کہا جا تو میں بھی انہی کے پاس رہا ہوں، لیکن میری نیت یہ نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں بھوکا پیاسا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، سنا ہے بڑے بزرگ ہیں، جا رہا ہوں تاکہ ان سے دعا کراؤں، مجھے کوئی 4 پیسے مل جائیں، کوئی میری دکان چل جائے، کوئی میرا دنیا کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، جیسے اللہ والوں سے لوگ دعا کرواتے ہیں، میں تو اپنی ضرورتوں اور مسئلوں کے لیے دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جا تو میں بھی انہی کے پاس رہا ہوں، لیکن میری نیت تم دونوں سے مختلف ہے، میں تو ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، کہ کچھ ان کے پلے ہے بھی کہ ایسے ہی بس ڈھونگ رچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو جا کر دیکھوں گا، پرکھوں گا ان کو اچھے طریقے سے۔
اب یہ تینوں کے تینوں پہنچے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی نیت یہ تھی کہ اس نے اللہ کا نام سیکھنا تھا، اس کو تو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دوسرا سامنے اس نے اللہ پاک تیرے سارے مسئلے حل کرے، تشریف لے جاؤ۔ اللہ نے اس کے سارے دنیا کے سارے مسئلے اس کے حل ہو گئے۔ تیسرے کو کہا بھائی تو ایسے ہی بھٹکتا ہی رہے گا ساری زندگی اسی میں کہ وہ فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں۔ اوے ہم نے کسی سے کیا لینا دینا ہے فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں کیسا؟ اگر میں ہی ٹھیک نہیں تو مجھے کسی سے کیا لینا دینا، ساری دنیا ٹھیک ہو یا خراب ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ ایک اللہ والے تشریف لائے محدث تھے، فرمانے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حالانکہ امیر المؤمنین تھے، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین، اگر ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور آپ نہ جائیں، آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ سارے جنت میں چلے جائیں، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، آپ پھنس جاؤ اوپر جا کر، تو سب کا جنت میں جانے سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس انداز نصیحت سے اتنا روئے، سردی کا موسم تھا، چند انگارے سامنے سردی سے بچنے کے لیے جلا کر رکھے ہوئے تھے، آنسوؤں سے وہ آگ بجھ گئی، اتنا روئے۔ حقیقت یہی ہے، ساری دنیا کامیاب ہو جائے، ساری دنیا جنت میں پہنچ جائے، میرا مسئلہ حل نہ ہوا، میں تو گیا کھڈے میں، مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ کوئی ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا، کسی کی نماز ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی، کسی کے اخلاق درست، میں کوئی، اللہ جب اپنے نبی کو کہتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں سب کے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، بتانا ہے، کوئی مانے نہ مانے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ میرے جیسے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اسی پر اپنا سارا وقت ضائع کر دوں، فلاں ٹھیک نہیں، فلانے کی بات ٹھیک نہیں، فلانے کی عادت ٹھیک نہیں، فلانے کا اخلاق ٹھیک نہیں، فلانے کی نظر ٹھیک نہیں، فلانے کی زبان ٹھیک نہیں، بھی مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ اگر ٹھیک نہ ہو، پیار محبت سے اللہ سے دعا مانگ کر اس کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی برباد کر دی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی صلحاء کی نصیحت کے طور پر بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی معجزات کا مطالبہ کیا وہ ہدایت سے محروم رہ گئے، جنہوں نے سمعنا و اطعنا والی عادت کو اختیار کیا، اللہ پاک نے ان کو بہت آگے تک پہنچا دیا۔ اللہ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب بھی کسی معجزے کو، کسی نشانی کو دیکھتے ہیں پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، قبول نہیں کرتے، کھلا ہوا جادو ہے، کیا کر ٹرکا دیتے ہیں۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، امیہ ابن خلف جو بہت بڑا سردار تھا مکے کا، ایک دفعہ کہیں سے بوسیدہ ہڈی کہیں سے مل گئی کسی انسان کی قبرستان سے، جیسے بعض دفعہ نکل آتی ہیں، ہڈی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، جا کر کہنے لگا ہڈی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ ہڈی کے اندر زندگی کیسے آئے گی؟ ابھی تو یہ ہڈی ہے، ذرا سے اس کو ایسے کرو تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، ریزہ اس میں کیسے زندگی آ جائے گی؟ تو اللہ پاک نے اسی کو ذکر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، وعظامًا، اور ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، ہمیں نہیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل نعم وانتم داخرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہاں ہاں بالکل اٹھایا جائے گا، اور ایسی حالت میں کہ تم ذلیل و رسوا ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے جو نہیں ماننے والے ان کو فرمایا کہ تمہارا جو اٹھایا جائے گا اس میں اختیار نہیں ہوگا، بھی جس کا دل چاہتا ہے کھڑا ہو جائے اپنی قبر سے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ سوتا رہے، آرام کرتا رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب اٹھایا جائے گا تو سب کو دل چاہے نہ چاہے سب کے سب اٹھائے جائیں گے، اور اٹھا کر گھسیٹ کر لائے جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اور اس آواز کی طرف جو آواز بہت ناگوار ہوگی، بہت بری لگے گی سننے والوں کو،
لیکن اس کے باوجود اس آواز کی طرف چلنے پر مجبور ہوں گے، چلنا پڑے گا اس طرف۔ کوئی یہ نہیں کہ بھی میں نہیں جاتا، مجھے کیا کر لو گے، ایسا نہیں ہوگا، سب کو چلنا پڑے گا۔ وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ 2 دن بہت اہم قسم کے دن ہیں، اور دونوں کا تعلق سور کے اندر پھونک کے مارے جانے سے ہے۔ پہلی دفعہ، 2 دفعہ ہوگا نفخ سور، سور کے اندر جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے وہ 2 دفعہ، 1 دفعہ ہوگا تو اس سے ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر ختم کر دی جائے گی، ختم۔ آسمان بھی توڑ دیا جائے گا، پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ اکھیڑ دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سارا نظام درم برم کر کے قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ پھر دوسری دفعہ جو دوسرا دن ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس کا نام حشر کا دن ہے، اس کا تعلق بھی اسی سور کے اندر پھونک مارنے سے ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ پھونک ماریں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو کر ہکے بکے دیکھتے ہوں گے، کیا ہو گیا دنیا کے اندر، کہاں آگے ہم؟ جس کا انکار کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے موجود ہو گئیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف بلانے والا بلائے گا جو ناگوار چیز ہے۔ خش عن ابصارہم، آنکھیں جھکا کر مجبور ہو کر ہر بندے کو اس آواز کے پاس جانا پڑے گا۔ قل نعم وانتم داخرون، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہاں، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ یہ ہڈی کیسے ایسی زندہ ہوگی، وانتم داخرون، مجبور ہو کر، تمہیں اختیار نہیں ہوگا، مجبور ہو کر تمہیں اس آواز کی طرف جانا پڑے گا۔ فإنما ہی زجرۃ واحدۃ فإذا هم ينظرون، وہ ایک چیخ ہوگی جو سور پھونکا جائے گا، اس میں ایک چیخ کی آواز ہوگی، سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ ہر آدمی جو صدیوں سے مر چکا، جو 10 سال سے، جو 20 سال سے، جو 1000 سال سے، جو 10,000 سال سے مر چکا ہوگا، وہ سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے والے بن جائیں گے، کوئی بھی ان میں سے بچے گا نہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، یہ ہے بدلے کا دن جس کا ہم نے ہمیشہ انکار کیا، یہ ہے بدلے کا دن، ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کے دن، ہمارے لیے ہلاکت۔ ویل عربی زبان کے اندر اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی تو ہوتا ہے ہلاکت، قالوا یا ویلنا، ہمارے لیے ہلاکت ہو، ہم بغیر تیاری کے یہاں آ گئے، یہ تو بدلے کا دن ہے اور ہمارے اوپر تو بوجھ ہی بوجھ ہے، کس کس کا بدلہ چکائیں گے، کس کس گناہ کی معذرت کریں گے، کس کس جرم کی سزا بھگتیں گے۔ یا ویلنا، ہمارے لیے ہلاکت، ایک تو اس کا معنی، ویل کا معنی تباہی، بربادی، جو وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ دوسرا معنی ہے اس کا ویل کا، ایک جہنم کے اندر ایک خاص جگہ ہے، ایک وادی ہے جس کا نام اللہ نے ویل رکھا ہے، اور یہ ایسی شدید ہے، ایسی سخت ہے، اس کی مصیبتیں اتنی کثرت سے ہیں، اس کے سانپ اور بچھو اتنے زہریلے ہیں کہ خود جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ اللہ رب العزت نے سورہ مرسلات 29ویں سپارے کی آخری صورت، بڑی اہم صورت ہے، بہت اہم صورت ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے اندر میں نے سورہ مرسلات پڑھی، حضرت ام فضل جو ان کی والدہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو فرمانے لگیں کہ اے میرے بیٹے، تو نے تو آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی تھی جہری نمازوں میں سے، جس کے اندر قرات کی جاتی ہے، آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی، اور اس نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کو پڑھا تھا۔ سورہ مرسلات 29ویں سپارے کی آخری صورت، 2 رکوعوں کی صورت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا آخری جو مرض کا زمانہ ہے وہ تقریباً 13-14 دن محدثین لکھتے ہیں اس کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید قسم کا درد اور بخار بڑا شدید ہو گیا۔ آخری 21 نمازیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھیں، آپ کے حکم سے، آپ کی موجودگی میں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا بدھ والے دن یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازوں میں سے آخری نماز تھی جس میں آپ نے سورہ مرسلات کو پڑھا۔ سورہ مرسلات کے اندر کیا مضمون ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ سورہ مرسلات کو رسول پاک علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں پڑھا۔ عشاء کی نماز میں صحابہ انتظار میں ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، غشی ہوتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر وضو فرماتے ہیں، پھر غشی ہوتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، تاخیر ہو رہی ہے نماز کے اندر، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میں رسول پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ وضو فرمانے کے بعد فرمایا کہ صدیق سے کہہ دو نماز پڑھا لیں۔ اب یہ پہلی نماز تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کو پڑھائی۔ بدھ والے دن ایک نماز، جمعرات کا دن آیا، فجر کی نماز بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ظہر کی نماز آئی جمعرات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے سے تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ کر آپ نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے اپنے مصلی پر کھڑے ہو بیٹھ کر پڑھائی ہے، ظہر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تکبیرات فرماتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے، جیسے مکبر بلند آواز سے کہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے اور صحابہ اسی کے ساتھ نماز کو صحابہ نے ادا کیا۔ جمعرات کے دن ظہر کی نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے جو آپ نے بیٹھ کر پڑھائی۔ اس کے بعد پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 3 نمازیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ بدھ کی 1، جمعرات کی 4، 5 نمازیں یہ ہو گئیں۔ 5 نمازیں جمعے کے دن کی، 5 نمازیں ہفتے کے دن کی، 5 نمازیں اتوار کے دن کی اور 1 نماز پیر کے دن کی، فجر کی۔ یہ 21 نمازیں ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے ساتھ آپ کی موجودگی کے اندر آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ یہ شان تھی صدیق اکبر کی۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے اس بات کا اشارہ تھا یا اظہار تھا کہ میرے بعد میرے مصلی پر صدیق اکبر ہی کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال سورہ مرسلات کے اندر کیا ہے؟ سورہ مرسلات کے اندر 10 دفعہ ایک ہی آیت ہے، چھوٹی صورت ہے 2 رکوع کی، ایک ہی آیت 10 دفعہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل، جیسے میں نے عرض کیا کہ ویل کا 2 ترجمہ، ایک ترجمہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، دوسرا معنی جہنم کی وہ خاص وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ کو 10 دفعہ اللہ پاک نے سورہ مرسلات کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 دفعہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ انسان جو نہیں مانتا اور انکار کرتا چلا جاتا ہے اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ سبب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اگر تو یہ وجہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو سوچو، کتنی قومیں تھیں جو ہم ہلاک کر چکے، تباہ و برباد کر چکے، بڑی بڑی شان کے ساتھ آئیں، بڑی طاقت کے ساتھ آئیں، بڑی قوت کے ساتھ آئیں، بڑے نعروں کے ساتھ آئیں اور نبی کی بڑی توہین کرتے رہے، کہاں چلی گئیں وہ سب کی سب؟ یہ ہماری عادت ہے، لاتے ہیں انکار کر پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کو لے آتے ہیں۔ یہ تمہیں مجبور کرے گی یہ بات کہ تم اس بات پر یقین کرو کہ واقعی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر تکذیب اور جھٹلانے کا سبب یقین کا نہ ہونا ہے تو اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ اگر کوئی آدمی جھٹلاتا ہے
اور جھٹلانے کی وجہ اس کا تکبر ہے۔ میں نہیں مانتا کسی کی، میں اپنی مرضی سے چلوں گا، مجھے کسی کی فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ اتنا تکبر ہے تو اپنی ذرا حیثیت کو تو دیکھو، تم تھے کیا؟ ایک گندے قطرے کے اندر، گندی جگہ کے اندر ہم نے تمہیں رکھا، اور گندی چیز جو خون ہے وہ تمہاری خوراک تھی، گندے راستے سے تم زمین کے اندر آئے۔ کیا حق پہنچتا ہے تکبر کرنے کا؟ کیا حق پہنچتا ہے کسی انسان کو یہ کہنے کا میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا؟ تھوڑا سا اپنی حیثیت کو اپنی آدمی اپنی دیکھے تو صحیح، میں ہوں کیا چیز؟ ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، اور اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بہترین شکل صورت دے کر، عقل دے کر، آنکھیں دے کر، اعضاء دے کر اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر انکار کا سبب تکبر ہے تو اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک گندے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ اگر احسان فراموشی ہے، اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتی، تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین ایسی نہیں بنا دی جو زندوں اور مردوں کے لیے کافی ہو جائے؟ کتنی انسانیت ہے، اور سب کا پیٹ اس زمینی سے بھرتا ہے، سب کے لیے فصلیں بھی اسی زمین سے، غلے بھی اسی زمین سے، ضروریات اسی زمین سے اللہ پوری فرماتے ہیں۔ تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، کھاتے بھی اللہ کا اور انکار بھی اللہ کا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ نہ ڈر ہے اور اس کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر۔ ایسی جہنم جس کی چنگاریاں جو اڑیں گی وہ اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ آگ جلائی جائے تو چنگاریاں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اٹھتی ہیں، جہنم کی چنگاریاں اونٹ کے برابر ہوں گی۔ ایسی زبردست جہنم ہے جو اللہ پاک نے بنا رکھی ہے اور تیار کی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں اس لیے نہیں مانتا، میری زبان بہت چلتی ہے اور میں بعض دفعہ جھوٹ کو بھی سچا کر کے دکھا سکتا ہوں، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، قیامت کا دن ایسا نہیں ہے، تمہاری چرب زبانی نہیں چلے گی وہاں، یہ ایسا دن ہے کسی کی زبان نہیں چلے گی، مہریں لگا دی جائیں گی، اس کو سامنے رکھو۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ اگر یہ ہے کہ کوئی آدمی مکار ہے اور یہ ہے کہ میں ہیلے بہانے بہت کر سکتا ہوں، فإن کان لکم کید فکیدون، اللہ فرماتے ہیں کوئی مکر کر کے بچ سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، کوئی تدبیر ہے جس کو کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ تو بہرحال 10 دفعہ اللہ پاک نے سورہ مرسلات کے اندر ویل یومئذ للمکذبین ارشاد فرمایا، اور مختلف اسباب کو بیان کر کے بڑی اہم قسم کی صورت ہے۔ تو جس دن میدان حشر قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہمارے لیے ہلاکت ہو، یا یہ ہے کہ ہمیں اس جہنم کی اس وادی میں جانا پڑے گا، یہ ہے بدلے کا دن جس کو ہم نے انکار ہی کرتے رہے، جس کو ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تو ذرہ ذرہ چیزیں سامنے موجود ہیں۔ ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم لوگ انکار کیا کرتے تھے، یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں قیامت کا پورا یقین نصیب فرمائے، بدلے کا یقین نصیب فرمائے۔ ایمانیات جتنی مضبوط ہوں گی اتنی ہی زندگی اعمال پر آئے گی۔ ایمان پر محنت کرنا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمانیات اس کی مستقل مشق کی ضرورت ہے۔ جتنی ایمانیات مضبوط ہوں گی اعمال کا کرنا آسان بھی ہوگا، اعمال کے کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور صرف اپنی جان کو، اپنی ذات کو دیکھ کر چلنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے جس کی ایمانیات مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں ایمانیات پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا جزاكم الله.